الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس محترم ہستی کا ذکر خیر آج ہوگا، پہلی آیت سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ امام الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا ہے خصوصی طور پر، ان میں یہ 5 نام ہم کو ملتے ہیں، جن میں سے آج تیسرے پر گفتگو ہوگی۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے نوح علیہ السلام اور تیسرے حضرت ابراہیم، 2 اور بچ جائیں گے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ میں اپنے تمام سامعین سے ادباً درخواست کر رہا ہوں کہ ایک طالب علم کے بنائے ہوئے اس سلسلے کو، جو اپنے اعتبار سے پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ قرآن مجید کی روشنی میں، ابھی تو ہم ٹاپک پر آئے نہیں ہیں، ابھی تو ہم تمہید کے طور پر، پریفیس، دیباچے کے طور پر، ابتدائی کلمات کے لیے کچھ پیغمبروں کا ذکر کریں، پھر جب سیرت نبی آئے گی، بچپن کے واقعات، جوانی، اور پھر عمر نبوت اور پہلی وحی کے نزول سے قرآن کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سلسلہ کیا ہے۔ ایک سال اترنے والے سورے اور ان کے بارے میں گفتگو، مکہ مکرمہ کے حالات، ایمان لانے والوں کی تفصیلات، ان کے ساتھ مشرکین کا کیا رویہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ آپ سامنے آئیں گی۔ تھوڑا صبر و تحمل سے کام لیجیے۔ ایک بات ہم ذہنوں میں رکھیں کہ اسلام جو ہے وہ لاجیکل دین ہے، مذہب ہے، دین ہے، عقیدہ ہے۔ یہ صرف عقیدت کی بنیاد پر یا کسی سے محبت کی بنیاد پر قبول کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور سیرت کا جو ہم مطالعہ شروع کریں گے تو آپ کو بہت واضح طور پر بات سامنے آئے گی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو چیزیں تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں، ان کے بارے میں جو کائنات میں چیزیں تمہیں نظر آ رہی ان پر غور کرو، تو پھر ان کی خلاقی کے بارے میں اندازہ ہوگا، ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا بنانے والا، زندگی موت کا مالک، رزاق، ہر تمام صفات کا حامل ایک ہے۔ یہ نہیں فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نیک آدمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے نیک ہیں، جب یہ بات کہے تو قوم مان لے گی، قوم نہیں مانے گی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں ہم نے دیکھ لیا کہ گھر کی بیوی سال ہا سال اپنے میاں کے ساتھ زندگی گزارتی رہی، ان کے بچوں کی ماں بنی، وہ ایمان نہیں لائی، بیٹا ایمان نہیں لایا، ٹین ایجر نہیں تھا وہ۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہوگی تو اندازہ لگائیے بیٹا کتنے کا ہوگا، 15-16 کا ہوگا، ہو سکتا ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے آپ، اتنا اللہ نے غور و فکر کا حکم دیا، موقع دیا، فیسلٹیز دی، سہولتیں فراہم فرمائی، گھر کے اندر کی بات ہے یہ۔ بیوی کو تو شوہر کی ہر کمزوری کا پتہ ہوتا ہے، لاکھ چھپا لے۔ بیٹا بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، باپ کے کردار کے بارے میں، ان کے معاملات کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کی لین دین اور لوگوں کے ساتھ رویے، ان کی تعلیمات کے بارے میں سنتا تو ہوگا نا، لیکن نہیں۔ ایک ہٹ دھرمی ضد جب آ جاتی ہے انسان پر تو پھر وہ اس کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ بھی نہیں کھولتا۔
اللہ تعالیٰ ویسے ہر انسان کو زندگی میں ایک موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے دین کے بارے میں غور کرے. اینڈ دیٹ واز ہز ٹرننگ پوائنٹ. زندگی کا ہر آدمی کے لیے وہ ایک ایسا نقطہ، مرکزی نقطہ بن جاتا ہے جہاں پر جا کر انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے وہاں ٹھہر کر اب میں اپنی پرانی زندگی کو کنٹینیو کروں یا نئے راستے کی جانب آگے قدم بڑھاؤں. باہر آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء میں نے کیوں ذکر کیا تیسرے نمبر پر؟ اس لیے کہ قرآن حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے طوفان کے بعد میں خاموش. اب میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ تھوڑا سا عزم سے کام لینا پڑے گا. نوح علیہ السلام ایک علاقے میں جا کے اتر گئے، کشتی پہاڑ جودی پہاڑ پر اتار دی گئی، وہاں سے لوگ اترے نیچے آئے. پہلے تو اپنے مکان کے لیے علم تھا، اپنے مکانات تعمیر کیے ہوں گے. کچھ لوگ کھیتی باڑی کرنے لگے، مختلف جو کام لوگ جانتے تھے اپنے اپنے کاموں میں لگے، آبادی بڑھنے لگی. کاروبار نسل انسانی کا کاروان کبھی رکتا نہیں، سلسلہ. مشکلات لاگ آتی رہیں، شادیاں ہوتی رہیں گی، بچے پیدا ہوتے رہیں گے، اموات ہوتی رہیں گی. ایسا نہیں ہے کہ کسی گھر میں موت واقع ہو گئی وہاں لوگوں نے شادیاں کرنی بند کر دی، بچے پیدا کرنے بند کر دیے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. میرے اپنے گھر میں گزشتہ ایک ہفتے میں میرے تایازہ ایک گھر میں ماں کے بعد 3 دن کے بعد میں بیٹی کا انتقال ہو گیا. لاسٹ ویک کی بات بتا رہا ہوں میں. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اس گھر میں اب شادیاں نہیں ہوں گی؟ ان گھر میں، اس گھروں میں جو پہلے سے لوگ ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کے بچے نہیں ہوں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کسی کے جانے سے یا کسی کے آنے سے سلسلے رکیں گے نہیں. تعداد بڑھ گئی آبادی کی. آپ کی اطلاع کے لیے ہمارے دین اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے کہ خاص تعداد میں لوگ ایک جگہ پر جب آباد ہو جائیں، مثلا فرض کے لیے 5 لاکھ، اب اس بستی سے ذرا ہٹ کر دوسری بستی بنانی چاہیے، ورنہ اتنا کنجیشن ہو جائے گا، پھر زندگی محال ہو جائے گی، برائیاں پھیلیں گی، پولوشن ہو جائے گا. اور آج ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں کے اندر جو کنجیشن ہے مرکزی شہروں میں، اس کا آپ اندازہ لگا لی. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گھنٹوں لگ جاتے ہیں، حالانکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی گاڑیاں ہیں، ٹرینیں ہیں، بسیں ہیں، اسکوٹرز ہیں، اس کے باوجود ٹریفک جام ہے، آپ ہل نہیں سکتے. ہوا کیوں؟ مسلمان تو رہے، ہم اسلام کا دامن چھوڑ دیا. مسلمان ملکوں میں وہ پلاننگ ہی نہیں رہی جو پلاننگ کی جانی چاہیے تھی. تعداد آبادی کی بڑھ گئی. اب لوگ چونکہ ایک فن جان گئے تھے سمندر میں کشتیاں چلانے کا، اور پھر انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو لیا، یا ہو سکتا ہے تنہا کچھ لوگوں نے ایڈونچر کیا، ایک ایکسپیڈیشن پہ نکل گئے، چلو جا کے معلوم کر کے ڈھونڈ کے آتے ہیں، زمین کا کوئی خطہ معلوم ہوگا، پھر واپس پلٹ کر آئے. علم ہے، علم، تاروں کا علم، تاروں سے آج کے نالائق انسان نے اپنی قسمتیں وابستہ کر لی ہیں، تقدیر وابستہ کر لی. اس دور کے انسان یقیناً اللہ کی بندگی کرنے والے تاروں سے راستے کے ڈائریکشنز کا، سمتوں کا پتہ کرتے تھے. واپس آ گئے، نئی جگہ تھی، ہو سکتا ہے اپنے لیے وہاں پر کچھ دن رہ کر گھر بار بنا کے اب اپنی اپنی فیملیوں کو لے کر چلے گئے. اب دنیا کے کونے کونے میں آبادیاں قائم ہو گئی. یہ میں الٹ اپ بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے. احادیث مبارکہ میں ہم کو ملا ہے کہ 1,24,000 یا 40,000 پیغمبر آئے. کہاں آئے؟ قرآن نے تو تذکرہ نہیں کیا پیغمبروں کی تعداد کا، لیکن حکم دے دیا ہم تمام پیغمبروں پر اور تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسل، سب پر ایمان، ہمارے ایمانیات پہ شامل. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کیا چیز ہے پھر؟ ہم ایمان لائے. اب یہ تمام پیغمبر مختلف علاقوں میں جب جب بگاڑ آیا، اللہ تعالیٰ نے انہی بستیوں میں، انہی کی زبان میں وہیں کے
بچوں کو کھڑا کیا، چن لیا، اپنا پیغمبر، اپنا نبی، اپنا رسول بنایا، ان لوگوں نے تبلیغ کی۔ اب چونکہ دنیا کے خاتمے کا وقت اللہ کے حساب سے قریب آ رہا ہے، عراق آج سے 5 سے 7 ہزار سال کا وقفہ لے لیجیے، عراق کا علاقہ ہے، آج بھی عراق دنیا کا سینٹرل پوائنٹ بنا ہوا ہے، پورا شہر برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ ایک مسلم شہر تھا، ترقی کی بنیادوں پر تھا، 100% ایجوکیشن تھا وہاں پر، فری تھا کالج لیول تک، لوگوں کو یہ چیز بھائی نہیں۔ اب وہاں کا حکمران جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اپنے رب کے آگے جا کر جواب دے رہا ہوگا۔ آج سے 5-7 ہزار سال پہلے بڑی ماڈرن حکومت تھی وہاں پر، بادشاہ تھا، چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار نہیں تھے، نمر خاندان جسے اردو والے نمرود کہتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہوگا، نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے بعد کی نسلوں نے اپنے بچوں کو سیلاب نوح کے بارے میں بتایا ہوگا کہ کیسا طوفان آیا، ہم نے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا، مرتے ہوئے دیکھا۔ ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، اپنے جیسے انسانوں کو خدا کے درجے میں پہنچا دیا تھا، اور اللہ یہ برداشت نہیں کرے گا۔ دوسرے گناہوں کی شاید معافی مل جائے، لیکن شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں شروع ہی سے ایک ہی بات کہی جا رہی، بڑی ترقی یافتہ سلطنت ہے، بڑی بڑی مشینیں، کارخانے وغیرہ چل رہے ہیں، لوگ اپنا زندگی گزار رہے ہیں، بہت بڑی سی فوج ہے، بادشاہ سلامت محل میں رہتے ہیں، لیکن سن کر صدیوں سے لوگوں نے پھر شرک شروع کر دیا تھا۔ سورج، چاند، تاروں کی پرستش و پوجا ہو رہی ہے۔ اس دور میں البتہ انسانوں کی پرستش ہوتی ہوئی اس کا پتہ نہیں چلا، جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہم سن چکے ہیں۔ 5 نام سنے نا ہم نے، ودا، یعوق، یغوث، نصرہ، سوا، 5 نام۔ البتہ اس دور کا حال یہ تھا، انہوں نے قوم کو 4 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک اعلیٰ ذات جن کا کام دینی تعلیمات دینا، زندگی کے مختلف مراحل پر مناسک، رسوم رواج کے بارے میں تفصیلات بتانا، اللہ سے ملانے والے لوگ۔ نمبر 2، حکمرانی، ملک چلانے والے لوگ، حکمران، فوج، بڑے بڑے سردار۔ نمبر 3، وہ لوگ جنہیں کاروبار زندگی کرنا ہے، بزنس، تاجر، پروڈکشن کرنے والے، چیزوں کو ایجاد کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے کسان۔ نمبر 4، خدمت کرنے والے۔ اور یاد رکھیے ہر دور میں خدمت کرنے والے بڑی تعداد میں رہے۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، میرے ملک میں 80% آبادی شیڈول کاسٹ ہے، نیچ ذات کے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی بسر کرتے۔ اب بچ گئے 20%۔ 20% میں سے تقریباً 12% لگا لیجئے تاجر، کسان، زمیندار، کاروبار سلطنت چلانے والے۔ اب اس میں سے 4-5% رکھ دیجئے، یہ فوج ہوگی، آپ کے حکمران ہوں گے، حکومت چلانے والے ہوں گے، دین سکھانے والے، جس کے آگے وقت کا حکمران اور فوجی طاقت بھی اور سارے بقایا یہ لوگ بھی سر جھکائیں گے، یہ مذہبی طبقہ ہوگا، اور یہ ہوتے ہیں 2%۔ ہندوستان میں 2%، میرے ملک میں 2%۔ اندازہ لگائیے، 80% 2% کی خدمت کریں، 20% کی۔ بلکہ اندازہ لگا لیجئے
98% 2% کی خدمت کر رہے ہیں. کچھ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، لوگوں سے جنگیں کرتے پھر رہے ہیں، کچھ تجارت کر رہے ہیں، اور کچھ صرف عام خدمات کے اندر لگے ہوئے. اس دور میں بھی یہ ذات پات کا سسٹم رائج تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر میں خصوصی طور پر اس لیے کر رہا ہوں. آج آرکیالوجی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں نے عراق میں وہ علاقہ ڈھونڈ لیا، ار کا علاقہ. یہ پرانے زمانے میں اس کا نام تھا ار یا ارو. اس کو کھود کر زمین سے نکال لیا. لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب آیا اور یہاں کی قوم، ابراہیم علیہ السلام نے مائیگریشن جب کیا، ہجرت کی، اس کے بعد میں اس قوم کو برباد کر دیا. ان کے رہنے پینے کا، ان کھانے پینے کا انتظام، ان کے رہنے سہنے کے، ان کے مکانات، ان کے ہتھیار، ان کے منادر، ایک ایک چیز کے بارے میں پورا شہر کھود کے نکال لیا. اس لیے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہم مسلمانوں کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت دنیا کے 3 بڑے عقیدے رکھنے والی قوموں کے مشترکہ طور پر مذہبی رہنما ہیں. یہودی، عیسائی، مسلمان. موسیٰ علیہ السلام کے امتی، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. یہ ملا لیجئے تو دنیا کی آبادی کا ہم 60% بن جائیں گے. 60% لوگ ایک شخص کی قیادت پر متفق ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پورے قرآن مجید کا آپ جب جائزہ لیں گے، آپ نے لیا ہوگا، 25 سوروں میں، 25 سوراس میں ایک کم 70 مرتبہ 69 ٹائمز نام استعمال ہوا ہے ابراہیم. اور جن پر قرآن نازل ہوا ان کا نام 4 بار آیا ہے. اندازہ لگائیے کیوں اللہ تعالیٰ دیے. دوسرے پیغمبروں کا ذکر بڑی اچھی بات ہے، مختصر ہو جاتا، ایک چیپٹر ہو جاتا، گھما کر پھرا کر بار بار ان چیزوں کو. اب دیکھیے سورہ 25 سوراز میں 69 ٹائمز نام آیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس دور میں پوری قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال دی جا رہی ہے. آپ جب غار حرا سے نکلیں گے پہلی وحی وصول کر کے جبرائیل کے ذریعے، پوری قوم آپ کو شرک میں نظر آئے گی. ایمان ایک ایک کر کے لائیں گے. حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. آج 3 بڑی قومیں آپ کے اپنا پیشوا مانتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا. کہاں پیدا ہوئے؟ شاہی پنڈت کے گھر پیدا. اللہ تعالیٰ نے جب کہا پوری بستی چاند، سورج، تاروں کی پرستش میں لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے منادر بنے ہوئے ہیں، ان کی پوجا ہوتی. اب اللہ تعالیٰ کی مصلحت بھی دیکھیں، شاہی پنڈت کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، ابراہیم. بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے. اور چونکہ انبیاء اللہ کی براہ راست نگرانی میں پرورش پاتے ہیں، تو وہ زندگی میں ان سے کوئی غلطیاں، گناہ، برائیاں سرزد نہیں ہوتی. فیصلوں کے اندر اونچ نیچ ہو سکتی ہے، 19-20. غلطی جسے گناہ کہا جاتا وہ کبھی نہیں ہوتی. اب یہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا، 8-10 سال کا ہو گیا. دیکھ رہا ہے کہ بڑا سا گھر ہے، ہر کوئی ابا کی عزت و احترام کرتا ہے، جو بھی آتا ہے پیر چھو کے ملتا ہے. بڑے بڑے وزیر، مشیر، بادشاہ بھی بادشاہ کے دربار میں بھی جاتے ہیں تو انہیں بھی احترام سے پیش آتا ہے. بس نوازشیں ہیں، عنایتیں، مہربانیاں ہیں، عیش میں زندگی گزر رہی. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ نبیوں کو آتینا ابراہیم رشدہ من قبل، ہم نے کچھ ان کو ہوش مندی دی تھی.
کسی کو گاڈ گفٹڈ ملتی ہے، کسی کو تھوڑا غور و خوض سے ملتی ہے۔ اپنے بچوں کو ہم سکھائیں، ہر چیز کو دیکھ کر آنکھ نہ بند کر لیں، معلومات کریں کیوں ہے، کہاں ہے، کیا ہے۔ جتنا اللہ کی کائنات پہ غور کریں گے علم اتنا ہی حاصل ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کتابیں پڑھنے سے علم حاصل ہو جائے گا، کتابیں پڑھنے سے سرٹیفکیٹ مل جائے گا، یونیورسٹیوں اسکولوں کے نوکریاں مل جائیں گی، وہ علم و دانائی جو ہوتی ہے وہ نہیں ملے گی، وہ تو کائنات پہ غور کرنے سے ملے گی۔ کتابیں پڑھتے رہنے سے سب سائنٹسٹ نہیں بن جاتے، کتابوں میں تجربے نہیں بتاتے، لیبارٹریز میں کرنی پڑتی ہیں، تجربے گاہوں میں کرنی پڑتی ہے، اور اپنے تجربوں کی بنیاد پر اس کو بیس بنا کر مختلف قسم کے نئے نئے انوینشنز ہمارے سامنے، ایجادات ہمارے سامنے آتے۔ اب بچہ دیکھ رہا ہے، بڑا سا گھر ہے، ایک بڑا سا آنگن ہے، کچھ مزدور ادھر ادھر سے بڑے بڑے پتھر لاتے ہیں، کیچڑ لگے ہوئے، مٹی لگے ہوئے، بد رنگ، بد ہنگم، بے ہنگم، اور گھر کے آنگن میں لا کر رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ ابا جان تقریباً دنوں میں مصروف ہیں، جب کبھی فرصت مل جاتی ہے، جس دن چھٹی رہتی ہے عبادت خانے کو، مندر کو، اس دن گھر میں ناشتہ واشتہ کیا، لنگی بنین پہن لیا، ہاتھ میں ہتھوڑی چھلنی لے لی اور جا کر ان پتھروں کے پاس بیٹھ گئے۔ بچے نے دیکھا ابا کیا کر رہے ہیں، ابا اس بڑے بے ہنگم سے پتھر پر ہتھوڑی اور چھلنی کے ذریعے اسے تراش رہے ہیں۔ شروع میں تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن 3-4 دن، ہفتہ بھر کام کرنے کے بعد میں وہ بے ہنگم سے پتھر میں ایک بڑی خوبصورت سی مورتی نکل کر آ گئی۔ شکل ہے، ناک، نقشہ، کان، ہاتھ، پیر، واہ ہوا واہ۔ اب نوکروں نے جا کر اس تراشے ہوئے پتھر کو پانی سے نہلایا دھلایا، تھوڑا رنگ روغن ادھر سے کر دیا، اب یہ بے جان پتھر خدا بن گیا۔ قیمت لگ گئی اس کی، چھوٹے سائز کا، خریدنے خریدار بھی آ گئے۔ چھوٹے سائز کا ہے 5 روپے، ذرا اس سے بڑا 10 روپے، اس سے 15، سب سے بڑا 100-200 ہزار روپے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو تراشا ہوا پتھر خدا بن گیا۔ ہندوستان کے ایک بڑے شاعر نے یہی اپنی جہالت میں یہ جملہ کہا تھا، اردو کا بہت بڑا شاعر رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری، خدا کو اہل جہاں جب بنا چکے تو فراق، پکار اٹھے کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ اب اللہ کے پاس جا کے اپنا جواب دے رہا ہوگا قبر میں اپنی، حالانکہ ان کو تو جلا دیا گیا، یہ سمجھ کر کہ اللہ اس بات پر قابو نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا کہ دوبارہ اس کو زندہ کر سکے، یہ ایک خاص نظریے کے تحت جلا دیا جاتا ہے۔ انہیں کیا معلوم اس کائنات کا جو خالق و مالک ہے ایک سیکنڈ میں اسے زندہ کر کے اس سے پوچھے گا، پوری دانے یا عقلمندی جو دنیا میں استعمال کر رہا تھا شاعری کے لیے، وہ دے کر پوچھے گا کہ اب بتا، اب میں تیرے سامنے ہوں، میری حقیقت ہے یا نہیں، یہ جنت اور دوزخ حقیقت ہے یا نہیں۔ اب وہ اپنا جواب دے رہا ہو، ہمیں اپنا جواب دینا ہے۔ بہرحال بچہ آہستہ آہستہ بڑھا، تو پوچھا، ایک دن موڈ آ گیا، بچے کو پوچھ لیا، ابا جان ما ہذہ تماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ اس لیے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں، وہ الٹے سیدھے ٹیڑھے بنگے پتھروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، پھر آپ کے تراشنے کے بعد بنتی ہوئی مورتیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، پھر کچھ آدمیوں کو اس پر کلر پینٹ وغیرہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگوں کو کپڑے پہناتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیسے خدا ہیں جو اپنا جسم خود ڈھانک نہیں سکتے؟ یہ کیسے خدا ہیں جنہیں لوگ خریدتے خدا سمجھ کر اور اٹھا کر اپنے گودوں میں لے جاتے ہیں، ذرا بڑا ہوگا تو مزدوروں کو بلا کے لے جاتے ہیں؟ یہ کیسے خدا ہیں جو شاہی مندر میں رکھے ہوئے ہیں اور مندر کی زیارت کے لیے جتنے بھگت آتے ہیں، جتنے عبادت کرنے والے آتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان، کپڑے، پیسے لا کر ان کے سامنے ڈھیر کرتے چلے جاتے ہیں؟
اور شاہی مندر میں تو ہر قسم کے چھوٹے سے چھوٹا اور بیچ میں سب سے بڑا بت رکھا ہوا ہے. اب جس کو جس علاقے کے جس قسم کے بت سے اٹیچمنٹ تعلق ہوگا وہ اس کے سامنے نذرانے چڑھاوے چڑھاتا رہے گا، اس امید سے کہ میرے کام، میری بگڑی، میری تقدیر بن جائے گی. تو یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ قوم کا ایک ہی جواب ہے، وجدنا آبانا لہا عابدین، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے. There is no reason, no genuine reason with anybody. کسی کے پاس یہ دلیلیں نہیں ہیں. چلیے میں آپ کی اپنی بات کر لوں. ہمارے گھروں میں جو بہت ساری رسومات ہیں، خاص طور پر پیدائش، شادی بیاہ، موت، تین ہی اوکیزن ہوتے ہیں نا بڑے. کیا کرتے ہیں؟ اور کرنے والوں سے ایک سوال آپ بھی کیجئے، میں بھی پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں. یہ جو باپ دادا کی رسمیں چلی آ رہی ہیں، ان کا کوئی سند قرآن سے ہے، دلیل ہے؟ یا تو پھر کہہ دیجئے ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامع نظام زندگی لے کر نہیں آئے، پورے قوانین ضوابط ایک زندگی گزارنے والے کے لیے، چاہے وہ ایک مزدور ہو یا ملک کا حکمران ہو. ہر آدمی کے لیے یہ نظام زندگی نہیں ہے. تو پھر سمجھ لیجئے کہ جو ہم کر رہے ہیں، باپ دادا کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک. اگر اللہ نے ایک جامع کامل نظام زندگی بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین پر 23 سال 23 ایئرس میں اسے جامع نافذ العمل کر کے بتایا ہے، جس کی مثال آپ اور میں دیتے ہیں، تو پھر ہم کو جاننا چاہیے ہم جو کام کر رہے ہیں یہ پھر ہم وہی معاملہ ہماری زبانوں پہ ہے، وجدنا آبانا لہا عابدین. ہم اللہ کے طریقے پہ نہیں چل رہے ہیں، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو تو اپنائے نہیں ہیں باپ دادا نے جو. اور پھر وہ چیز ہمیں مجبور کرتی ہے، نہیں کروں گا تو ناک کٹ جائے گی سوسائٹی میں، معاشرے میں. انسان کی کمزوری کیا ہے؟ آپ مجھے غلط کہہ دیجئے، میں شاید ٹالریٹ کر لوں، مان لوں، ہاں بھائی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. لیکن اب آپ یہ بتائیں گے کہ تمہارے گھر میں جو رسومات چل رہی ہیں یہ بالکل غلط ہے، تو صدیوں سے جو میرے باپ دادا ہیں تو میں ان کو جہنمی تسلیم کر لوں؟ آپ کا ایک جملہ قبول کرنے سے مجھے ماننا پڑے گا کہ میرے آباء و اجداد سارے کے سارے جہنمی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے طریقوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے. اب یہی رول اپلائی کر کے ہر انسان پر آپ دیکھ لیجئے کیا معاملہ ہو رہا. بہرحال اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ جوان ہو رہے ہیں، عمر کے ایک حصے میں پہنچے، اور ایک خاص حصے میں جب پہنچتے ہیں تو پھر کائنات پہ غور شروع ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے نا، تاکہ کائنات کے مناظر پر، اللہ تعالیٰ کی ان قدرت کی اس نظام زندگی پر اطراف میں جب غور کریں تو خود بخود اندر کے دل کی گہرائیوں سے ایک آواز آئے کہ ہاں، ان تمام چیزوں کا بنانے والا، چلانے والا ایک ہے. اور یہی چیز ٹرننگ پوائنٹ ان کے لیے ثابت ہوتی ہے. اللہ توحید کی تعلیم انہیں بچپن سے دے دیتا نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ رشد ہو، آتینا رشد ہو، ہوش مندی دی. ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اس کو اس جگہ پر رکھو. اب دیکھیے نا، آگ کا کام جلانا ہے، پانی گرم کیجئے، کھانا پکائیے، چیزیں گرم کیجئے، سردی کے موسم میں آگ جلا کر تاپ لیجئے. جو ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی، آج دنیا کی ایک قوم اسے خدا بنا کر آگ کو پوج رہی ہے. مجوس ایک قوم گزری ہے جو آگ کو خدا سمجھ کے پوجتی ہے. صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز کے کام کیا ہیں، پراپرٹیز کیا ہیں، ان کے فائدے، ان کے نقصانات کیا ہیں، تو پتہ چلے گا کہ ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں یا ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں.